خاتون کو میں امداد سمر ہو، یہ تو پتہ سب کو ہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں آج وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے جا رہی ہیں، اور یہ تاریخ رقم ہوگی، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ پہلی خاتون ہوں گی جو کسی بھی صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن کر کیا کریں گی، ان کے سامنے چیلنجز کیا کیا ہیں، اور آج جو بدلاؤ آئے گا وہ کہاں کہاں اثر ڈالے گا۔ اس کے ساتھ آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اور ان کی اہلیہ اور ان کے نائب، ان تینوں کی پٹیشن جو ہے اپیل، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہی ہے سزاؤں کے خلاف۔ سزائیں بھی ظاہر مختلف ہیں، توشہ خانہ کی سزا ہے، سافر کی سزا ہے، غیر شرعی نکاح کی سزا ہے۔ اچھا، مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننا اور اس اپیل کا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ اب مریم نواز صاحبہ کے سامنے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، رانا آفتاب صاحب، وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ رانا آفتاب صاحب کو اچانک تحریک انصاف کا امیدوار یعنی سنی اتحاد کونسل کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ اس سے پہلے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار جو تھے، عمران خان صاحب کے امیدوار، وہ میاں اسلم اقبال صاحب تھے۔ مگر میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک بار نمودار ہونے کے بعد پھر روپوش ہو گئے۔ کیوں روپوش ہو گئے؟ ان کو کیا پیغام ملا، کیا وجہ تھی کہ وہ کے پی کے سے پنجاب نہیں آ سکے؟ پشاور پنجاب سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اٹک پار کرنا ہے بھائی، صرف دریائے سندھ پار کرنا ہے، اور اس طرف پنجاب اس طرف کے پی کے، نہیں آ سکے۔ کیوں؟ اور پھر رانا آفتاب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے قیدی نمبر 804 کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں مریم نواز صاحبہ، کیونکہ آج سندھ اور پنجاب دونوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ منتخب ہونے جا رہے ہیں، نمبر بہت کلیئر ہے، واضح ہے، اس لیے کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ ادروائز ادھر مراد علی شاہ اور ادھر مریم نواز، دو میم، ادھر مراد علی شاہ، میم فار مراد علی شاہ، اور میم سے مریم نواز، یہ دونوں وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ کل سندھ میں جو اسپیکر کا الیکشن ہوا تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار اویس قادر شاہ صاحب، اور اسپیکر کے لیے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے انتھنی نوید صاحب جو ہیں، انہوں نے 111 ووٹ لیے تھے، دونوں نے 111۔ اور پرسوں جو اسپیکر کا الیکشن ہوا پنجاب میں، اس میں مسلم لیگ نون کے ملک محمد احمد خان صاحب نے 224 ووٹ لیے تھے، واضح اکثریت کے ساتھ وہ جیتے تھے۔ اور جو سنی اتحاد کونسل کا ووٹ جو اتنا تھا اتنا ان کو پڑا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 24، 25، 27، 28، اس کے بعد پھر جتنا بھی ووٹ ہے وہ لے سکتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گی، اور 2:30 بجے آج ہے حلف برداری ان کی گورنر ہاؤس میں، گورنر ملک الرحمان صاحب ان سے حلف لیں گے، یہ تو ہو جائے گا، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے یہاں عورت جب سیاست میں آئی ہیں تو ان کو ڈسکریج کیا گیا، فتوے جاری کیے گئے۔ ایوب خان کے خلاف اپنا قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح میدان میں اتری، تو ان کے خلاف بھی عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کروایا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میدان میں اتری، الیکشن لڑی، فتوے، اور ان کے سامنے IJ اسلامی جمہوری اتحاد تھا، اور اسلامی جمہوری اتحاد میں میاں نواز شریف صاحب تھے۔ فتوے جاری کروائے گئے کہ خاتون جو ہے وہ تو حکمران ہو نہیں سکتی، عورت کی حکمرانی تو حرام ہے۔ تو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی کو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کو ووٹ نہ دیں۔ اب پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، تو اس بحث نئے سرے سے چھڑ گئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ادھر ادھر، اور اس بحث کو لیڈ کر رہے ہیں PTI والے کہ عورت کیسے حکمران ہو سکتی ہے۔ عورت حکمران رہی ہے پہلے بھی، اور اب بھی عورت حکمران رہے گی۔ مریم نواز صاحبہ کی سیاست، ان کا انداز حکمرانی، اس پر تو بعد میں بات ہوگی نا، جب وزیر اعلیٰ بن جائیں گی، ان کے چیلنجز کیا کیا ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بنیاد پر کہ جی وہ عورت ہیں اور حکمران نہیں ہو سکتی، یہ تو اب نہیں چلے گا بھائی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جب وزیر اعظم بنی تھی، تو پاکستان کی عورتوں نے اپنے آپ کو محفوظ، بااختیار اور خود مختار سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ ہم اگر ایک خاتون وزیر اعظم بن سکتی ہیں تو ہم ٹیچر تو بن سکتی ہیں، ہم ڈاکٹر تو بن سکتی ہیں، ہم پروفیسر تو بن سکتی ہیں،
ہم انجینئر تو بن سکتی ہیں، ہم پائلٹ تو بن سکتی ہیں، ہم معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکتی ہیں، بااختیار اپنی زندگی کے فیصلے خود تو کر سکتی ہیں۔ تو ایک بڑی تعداد میں عورتوں کے اندر یہ حوصلہ ہوا، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ویمن تھانہ الگ سے بنا لیا، ویمن بینک بنائی، اس کے علاوہ یہ جو پاکستان بھر میں یہ جو اپنا لیڈیز ہیلتھ ورکر، لیڈی ہیلتھ وزٹرز تھی، وہ انہوں نے اس کا مطلب ایک خواتین امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ اب آج جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں تو یہ پاکستان کی خواتین کے لیے ایک اور بڑا دن ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا، کسی نے ٹویٹ کیا کہ جو ان کو مردوں کو نا بڑی پرابلم ہو رہی ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں تو یہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پہ بختیار بھٹو زرداری نے کہا کہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ جن کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو بااختیار ہوتا دیکھ کر، یعنی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ دیکھ کر ان کی جو مخالف جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کی جو اپنا ان کے قیادت کے خاندان سے جو ہے بختیار بھٹو زرداری، وہ حوصلہ افزا سمجھتی ہیں عورتوں کے لیے۔ تو عورتیں تو ظاہر ہے اپنے آپ کو دیکھیں گی کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی تو پاکستان میں ایک نیا دور خواتین امپاورمنٹ کے لیے ایک شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب چیلنجز کیا ہوں گے مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ مریم نواز صاحبہ کو اپنی جماعت کے اندر، بیوروکریسی کے اندر اس ایلیمنٹ سے بچنا ہوگا جو مریم نواز صاحبہ کو گورننس کے بجائے جو انتقام کی سیاست ہے، حساب برابر کرنے کی سیاست ہے، اس طرف دھکیلے۔ فل ٹائم مریم نواز صاحبہ کو گورننس کی طرف توجہ دینی ہوگی، پنجاب کے ایشوز کی طرف توجہ دینی ہوگی، مجموعی طور پر لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پورے پنجاب میں، کیونکہ پچھلے پونے 4 سال جو عمران خان صاحب کے، بزدار صاحب کے رہے، اس میں تو پنجاب لاوارث اور یتیم ہو گیا تھا، لوٹا جا رہا تھا پنجاب کو۔ تو اگر مریم نواز صاحبہ کا فوکس یہ رہے گا کہ جی میں کس طرح یہ جو جس نے مجھے ہتھکڑی لگوائی تھی نا میرے باپ کے سامنے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، اس کا ایئر کنڈیشن میں کیسے بند کرواؤں، اس کو تکلیف کیسے دوں، ہے بھی اڈیالہ میں اور میری حکمرانی کے نیچے، میرے صوبے کے نیچے، میں اس کو کیسے، اس کا بندوبست کیسے کروں؟ اگر یہ سوچ ان کے ذہن میں رہے گی تو مریم نواز صاحبہ آگے نہیں بڑھ پائیں گی، گورن نہیں کر پائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہی کچھ کیا تھا۔ ان کو موقع ملا تھا، وزیر اعظم بن گئے، پنجاب ان کو دے دیا گیا، خیبر پختونخوا ان کے پاس، بلوچستان میں ان کی اتحادی حکومت، وہ لٹھ لے کے پڑے ہوئے تھے کہ جی سندھ حکومت کیسے گراؤں، نواز شریف کو جیل میں کیسے ڈالوں، مریم نواز کو دوبارہ کیسے گرفتار کروں، ان کو کیسے رلاؤں، پورا فوکس اس میں تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ پاس جاتا تھا کہ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، معیشت کو ٹھیک کرے، تو وہ کہتے تھے کہ جی میں ان سب کو میں جیلوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی ملک کی معیشت گر رہی تھی اور وزیر اعظم کا شوق کیا تھا کہ اپنے سارے مخالفین کو میں تاحیات جیلوں میں بند کروں۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کو ظاہر ہے ان کا تجربہ ہے، ان کے خاندان کا، پنجاب میں انہوں نے 1980 سے لے کے 8 سال 9 سال مشرف کے اور 4 سال ان کے نکال لیں عمران خان صاحب والے، تو پنجاب میں 1980 سے لے کے یعنی 13 سال چھوڑ کر باقی پوری کی پوری حکمرانی کو 39 سال بنتی ہے، اتنی کچھ بنتی ہے 30 سال، وہ مسلم لیگ نون نے کی ہے، ان کے خاندان نے کی ہے۔ تو یقیناً ہم ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان پیٹی ایشوز کی طرف نہیں جائیں گی، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں گی، مقدمات ہیں تو عدالتیں دیکھیں، جو کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن وہ گورننس کی طرف اگر توجہ دیں گی تو پھر ان کا فیوچر برائٹ ہوگا، پھر وہ پاکستان کی دوسری وزیر اعظم بن سکتی ہیں، خاتون وزیر اعظم۔ پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید رہی تھی، تو ان کے سامنے ایک ماڈل عمران خان کا ہے، ان کے سامنے ایک ماڈل ان کے والد صاحب کا ہے، اور ان کے سامنے ایک ماڈل بینظیر بھٹو شہید کا ہے، جنہوں نے 88 میں آ کر کہا تھا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، ختم، کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں ہے، جمہوریت بہترین انتقام میں نے لے لیا۔ تو مریم نواز صاحبہ اگر اس طرح چلیں گی تو پھر ان کے لیے سطحی خیرہ۔ اگر وہ یہ کہیں گی کہ جناب اب یہ جو سہولتیں ہیں عمران خان سے واپس لے لو، ہاں آئین اور قانون کے مطابق جس کے ساتھ جو ہوگا وہ ریاست اپنا اظہار کرتے رہیں، تو میں ویسے بھی عمران خان صاحب کے میری نظر میں کوئی اچھے دن نہیں اب رہے، وہ عمران خان صاحب تو اپنا حساب کتاب برابر کرنے جا رہے ہیں۔
رانا آفتاب صاحب بہت اچھی ان کے ساتھ نیازمندی ہے، ظاہر ہے اب عمر میں بہت بڑے ہیں لیکن بڑا اچھا تعلق رہا ان کے ساتھ. وہ کیوں وزیر اعلیٰ کے امیدوار نامزد ہوئے؟ میاں اسلم اقبال صاحب تھے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہونا چاہ رہے تھے. انہوں نے رازداری ضمانت لے لی تھی پشاور ہائی کورٹ سے، لیکن وہاں اپنا پنجاب پولیس پہنچ گئی تھی ان کو گرفتار کرنے. تو لہٰذا وہ گرفتار ہوتے، جیل چلے جاتے تو پھر وہ ان کے لیے معاملات اچھے نہیں ہوتے. پارٹی تو اپنا پروڈکشن آرڈر تو ان کا جاری ہوتا، اسپیکر بلا لیتے ان کو، حلف ہو جاتا، اور اس کے بعد جس دن وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا اس دن بھی ان کو پیش کرنے کا آرڈر آ جاتے، وہ پیش ہو جاتے، یعنی ان کو لایا جاتا. لیکن وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اڑیل ہیں، ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، آہستہ 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 ان کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں. اب وہ تھوڑا سا سافٹ امیج رکھنے والے، رانا آفتاب بہت ایک نائس قسم کے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، نرم گو اور شفیق قسم کے انسان، اور پولیٹیکلی میچور، ایک لمبی سیاست ہے ان کی. تو وہ عمران خان صاحب اب آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے جس طرف عمران خان صاحب کو سب سمجھا رہے تھے کہ یار کوئی ایسے چہرے سامنے لائیں جن سے امیج بنے کہ یار آپ تصادم نہیں چاہ رہے، مزاحمت کوئی اور چیز ہے، اپنا حق مانگنا کوئی اور چیز ہے، لیکن لٹھ لے کے لڑائی کے لیے ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ لڑائی، پھٹائی جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں، پھٹے باز. تو وہ امیج آپ کا بن گیا ہوا ہے، تو لہٰذا کوئی اس طرح کے چہرے سامنے لائے تاکہ آپ کا امیج بہتر ہو. تو یہ ایک اس طرف ایک ریئلائزیشن ہے کہ چلے کسی اور کو بھی کر سکتے تھے. اب کے پی کے میں کیا علی امین گنڈاپور صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ اگر وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ان کو اس طرح اپنا مزاحمت کار نہیں مل رہے، تصادم کرنے والے نہیں مل رہے جس طرح پارٹی کے چیئرمین کے عہدے پر نہیں مل رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کے پی کے ذریعے مزاحمت کریں گے اور تصادم کریں گے، مزاحمت نہیں تصادم کریں گے، اور پنجاب میں ان کو اس طرح وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے مسلم لیگ نون کا. تو ایک تو یہ چیز تھی. آج رانا صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ ہے اور مریم نواز صاحبہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، باقی تو ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کچھ تھوڑی دیر میں. دوسری چیز، عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے مقدمات ہیں. ان کی پٹیشن تھی، اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ اپیل آج کے لیے فکس ہے، اور اس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. توشہ خانہ میں سزا ہے 14 سال کی، سیفر میں سزا ہے 10 سال کی، غیر شرعی نکاح میں سزا ہے 7 سال کی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو. توشہ خانہ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، سیفر میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی 10 سال. اب ان سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان پر مشتمل جو ہے وہ اسپیشل 2 رکنی بینچ اپیلوں کی سماعت کرے گا. اب وہ سزائیں جو ہیں، ظاہر ہے عمران خان کو ان سزاؤں کا فائدہ ہوا ہے. یہ سزائیں 3 سزائیں الیکشن سے چند دن پہلے یکے بعد دیگرے ہوئی ہیں. تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا، سپورٹر تھا، وہ جوش میں آ گیا. انہوں نے کہا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، ٹھپے مارے انہوں نے. بھائی الیکشن جیت کر دیا نا الیکشن عمران خان صاحب کو. سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے وہ جیت گئے تھے. تو اس وقت تک تو عمران خان صاحب نے انجوائے کیا تھا ان سزاؤں کو، لیکن اب سزا کا مزہ ختم ہو گیا. اب یہ سزا جو ہے عمران خان صاحب کے لیے پراپر سزا ہے. جب پنجاب میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے تو مریم نواز صاحبہ کو اپنا مشورہ دے دیا کہ گورننس کریں. آپ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، عمران خان نے آپ کی سیاست ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. آپ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، آپ کا انتقام پورا ہو گیا. اب آپ گورن کریں. اب آپ عمران خان کی طرف اور ان کو کسی کو فکس کرنا، کسی کو سبق سکھانا، اس کی طرف اگر فوکس ہوگا تو پھر آپ حکمرانی نہیں کر سکیں گے. لیکن بہرحال ایک انسان تو پھر انسان ہوتا ہے. وہ پھر اگر کسی کے باپ کو کسی نے جیل میں رکھا ہو اور پھر یہ کیا ہو کہ جی میں اپنا جا کر سبق سکھاؤں گا،
تو پھر ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا اوکھا ہے۔ تو اب سزا عمران خان صاحب کو تو مذاب دے گی کہ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے، لیکن اب پی ٹی آئی والے سوچ رہے ہیں کہ شاید جیسے عامر فاروق اور گلحسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کی اور ان کی سزائیں معطل کر دیں اور پھر ان کو رہائی مل جائے۔ تو کیا جس طرح نواز شریف صاحب کی 2-3 سماعتوں پر سزائیں جو ہیں وہ کلعدم ہو گئی تھی اور وہ رہا ہو گئے تھے، تو کیا عمران خان صاحب کو ایک آدھ سماعت کے بعد سزا معطل کر کے ضمانت مل جائے گی یا نہیں؟ ایک مقدمے میں تو ان کو خیر ضمانت ملی ہوئی ہے، وہ توشہ خانہ کا جو الیکشن کمیشن والا مقدمہ تھا، یہ تو نیب کا مقدمہ ہے۔ تو جواب مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ایک آدھ سماعتوں کے بعد عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ پی ٹی آئی والے سمجھ رہے ہیں باہر آئیں گے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا، آج ہی پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔